میرے محترم بھائیوں، تبوک کا میدان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دور ایک شمع روشن ہے، ایک لائٹ جل رہی ہے اور کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ دیکھتا ہوں وہاں پہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس روشنی کی طرف چلے، وہاں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ ایک قبر ہے اور قبر کے سرہانے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شمع روشن کیے کھڑے ہیں، اور حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر کھڑے اس کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ بڑے شوق سے آگے بڑھے، میں دیکھوں کس کا جنازہ ہے، کس کی میت ہے۔ کہا کہ جب میں قریب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اپنے بھائی کو ادب کے ساتھ پکڑاؤ، اپنے بھائی کو ادب سے احترام کے ساتھ مجھے پکڑاؤ۔ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر نے اپنے بھائی کو پکڑایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے ان کو دفن کیا، اور قبر میں لٹانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک عجیب دعا مانگی۔ کہا کہ میرے مولا، آج شام تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ قبر میری ہوتی، کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو اتارا ہوتا، ابو بکر عمر نے مجھ کو پکڑایا ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود بھی کوئی کم درجے کے صحابی نہیں تھے، خود حضور کے گھر کے اندر پلے تھے، حضور کے گھر کے اندر آنا جانا تھا، پورا کا پورا فقہ حنفی جو ہے عبداللہ ابن مسعود کے سر پہ کھڑا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس رات جو میری خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ قبر میری ہوتی اور حضور مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابی جس کو حضور دفن کر رہے تھے، ان کا نام عبداللہ ذو البجادین تھا۔ عبداللہ ذو البجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، بجادین دو چادروں والے۔ آخری عمر میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ ایمان لائے تھے۔ جب ایمان لائے تو چچا نے مار کے گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، بالکل ننگا کر دیا کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، ہمیں دے جاؤ۔ ماں نے ایک چادر دے دی، اس چادر کو انہوں نے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھا، ایک اوپر باندھا، اور اسی حال میں ہجرت کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہے۔ آخری 1-2 سال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اور پھر ان کا معمول یہ تھا کہ حضور کے گھر کے دروازے کے آگے پڑے رہتے اور اونچی آواز میں ذکر کرتے۔ ایک دفعہ سے عمر نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے کیا اونچی آواز کے اندر ذکر کرتے رہتے ہو؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس کو نہ ڈانٹو، یہ تو بڑے نیک لوگوں میں ہے۔ تبوک کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو یہ بھی ساتھ تھے۔ مدینہ سے کم و بیش 600-700 کلومیٹر کا سفر ہے، معمولی سفر نہیں ہے۔ تو اس سے عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ کو شہادت کی موت نصیب کرے۔ حضور نے اس موقع پر بھی عجیب دعا کی، کہا کہ عبداللہ، میں تیرے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پہ حرام کر رہے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ، تیرا تو شہید ہونا لازمی نہیں ہے کہ کافر تجھے قتل کریں۔ جب تو نکلے گا جنگ کے لیے، راستے میں اگر تو ویسے بھی مر جائے تو شہید کہلائے گا۔ تو ویسے راستے میں ویسے ہی پھر ان کا انتقال ہوا۔ تبوک کے میدان میں پہنچے، شدید بخار میں مبتلا ہوئے اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو دفن کیا۔ میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ جو آخری دور کے صحابی ہیں، جن کی وہ کنٹریبیوشن نہیں جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی ہیں، ان کے ساتھ حضور کو اتنا پیار تھا تو بڑے صحابہ سے کتنا پیار ہو۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کو جانچنے کا، پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، صحابہ کے پیچھے نبی ہیں اور صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے۔
پورے قرآن کو پڑھیے، بے شمار جگہ پر صحابہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور کہیں نہ بھی ہوتا تو سورہ فتح کی آخری ایک آیت اس کے لیے کافی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى سوقہ يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ پوری آیت صحابہ کی شان کے بارے میں، لمبی آیت ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور اس آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے ذرا غور فرمائیے۔ وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر لیا ان سے کس بات کا؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ آج 1500 برس بعد ہمیں اپنی زبانوں کو صحابہ کے خلاف آلودہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تو اللہ وعدہ کر چکے ہیں۔ میرے دوستو، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخ کو میرے جیسے لوگ لکھتے ہیں، تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، اور قرآن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اس سے بڑا سچا اور اس سے بڑا محترم اور اس سے بڑا پاکیزہ کلام جو ہے اس دھرتی پر موجود نہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں شک نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے کلام نے بار بار صحابہ کے فضائل ارشاد فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔